جو جانتے ہیں کہ درود پڑھنا عبادت ہے وہ عبادت سمجھ کے درود پڑھیں سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبی بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عزا پہ، اس بارگاہ عالیہ میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا، منتظمین کا، معاونین کا، انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت 12ویں آقا کے حضور شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ جتنی مشکل ترین دعائیں آپ کے دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی مشکل ترین دعائیں مستجاب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ وعدہ وفا ہو گیا، حاضری ہو گئی۔ مجھ سے پہلے بھی کافی ماشاءاللہ اچھا پڑھنے والے لوگ پڑھ چکے، میرے بعد بھی بہت لمبی فہرست ہوگی۔ نام لکھوانے کی غرض سے چند جملے فضیلت آل محمد کے آپ کے حوالے کرنے ہیں۔ جو لوگ ذکر کی عزت سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ ذکر توجہ سے سننا چاہیے، اور ذکر کی تائید میں بولنا عبادت ہے۔ جتنا بھی آپ بولیں گے ظاہر ہے میں نے تو وہی پڑھنا ہے جو مجھے آتا ہے، لڑ جھگڑ کے پڑھنا میری عادت نہیں۔ خیرات بانٹنا ہوتی ہے، وصول کرنے کا سلیقہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے۔ پہلا فقرہ کہوں گا تو اندازہ ہو جائے گا کتنی توجہ میں آپ بیٹھے۔ جس کی دہلیز پر نوکری دینے والی کنیزوں کے اختیارات فرشتوں سے زیادہ ہوں اسے بطول کہتے ہیں۔ اس میں بڑی مہربانی، امام زمانہ آپ کو آباد رکھے، جنت بن گئی مجلس، یقین جانے دل بڑا ہو گیا۔ منتظر بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کسی بشر کی زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ سیدہ کے فضائل کا ایک بھی نقطہ کما حقہ بیان کر سکے۔ اس بی بی کی شان کون پڑھے جو بی بی 14 پر بھی حجت ہو۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے یار، تم جیو، تم آباد رہو۔ بس اتنی دعا چاہیے تھی، امام زمانہ آپ کو آباد رکھے۔ میں 2 مصرے پڑھتا ہوں۔ صاحب اللہ آپ کو آباد رکھے، آپ کا پورا خاندان سلامت رہے، آپ کے بہت پرانے تیرینہ تعلقات ہمارے گھر کے ساتھ۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ اضافہ ہو جائے مودت میں۔ ہیں علی اور بھی، اللہ تیری زندگی کرے یار، ہمدانی مولا تیری آباد رکھے یار، تو زندہ و سلامت رہے۔ مجلس کی زینت لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہر مجلس میں نظر آتے ہیں، پتہ نہیں وہ امام حسین کو کتنے پیارے ہیں۔
ہیں علی اور بھی، شعر میں اپنے قد سے بڑا پڑھ رہا ہوں بھائی منتظر، دوسرا مصرع نہیں ہے، تقریباً 10 کتابیں ایک طرف اور مصرع ایک طرف. ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے، مولا بولتی زبانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. کیا کہنے آپ کی سماعتوں کے، کیا کہنے آپ کی مودت کے. امام زمانہ آپ کو آباد و شاد رکھے. سلام ہے بھائی جان، بڑی مہربانی جی، بولیے گا یا علی یا علی. ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا. یہ ممبر پہ دونوں ہاتھ ہیں. میں کم از کم یہ 20 جمادی الثانی کو میں لکھنے بیٹھا، میں نے کہا جی کوئی چلیں 2 مصرے شاید عطا ہو جائیں مخدومہ کونین سے. تو وہ ایک مصرع لکھنے کے بعد میں نے تقریباً کوئی پوری رات جاگ کے گزاری، تو پھر جا کے مجھے مصرع ملا. لکھے تو کئی مصرے لیکن دل مطمئن نہ ہوا. پھر وہ جب مصرع ملا تو پھر سجدہ شکر ادا کیا. وہ شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ ممبر پہ ذکر پہ ہاتھ ہے، میں داد کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف نوجوانوں تک پیغام پہنچانا ہے کہ سیدہ کا مقام کیا ہے. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا، خدا کی قسم. تھوڑے آپ سہل پسند ہو گئے، تھوڑے ہم سہل پسند ہو گئے. آسان باتوں پہ بولنا آپ کو آ گیا، آسان باتیں پڑھنی ہمیں آ گئی. مشکل بات نہ آپ سنتے نہ ہم پڑھتے ہیں. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے دلوں پہ کوئی 2-4 مصرے نازل کر کے جاؤں. جی بسم اللہ، میں پھر پڑھتا ہوں. جی اللہ آپ کو آباد رکھے. مقام و مرتبہ، میں قسم کھا کے بات کر رہا ہوں، یہ علامہ اطہر گواہ ہے، میں قسم کھا کے بات کر رہا ہوں. صدیقہ کونین کا مقام پڑھ رہا ہوں اور قسم کھا کے پڑھ رہا ہوں. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا، خدا کی قسم. مجھے اس ذکر پاک کی قسم آپ کے مقدر کی قسمیں بھی کھائی جائیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا. جو آپ کا نصیب ہے وہ کسی قوم کا نہیں ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے. آپ کسی قوم کا کوئی بھی فرد لے آئیں، میرے سامنے بیٹھے، میں اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کو تیار ہوں. جو سرمایہ ہمارے پاس آیا وہ کائنات میں کسی اور کو نصیب ہی نہ ہو سکا. جس قوم کے نصیب اور مقدر کی بلندی کو نہ لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے نہ میں کر سکتا ہوں. میں ایک شعر پڑھ کے آپ کے اذہان تک وہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا، خدا کی قسم. مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم. مصیبتوں میں صدا کام آئی. چہرے پڑھ رہا ہوں علی حسین شاہ جی، چہرے پڑھ رہا ہوں. مصیبتوں میں کبھی سوچا ہے آپ کے پاس کیا ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، وہ صرف آپ کے پاس ہے. برکت کے لیے حدیث قصہ ہے. کوئی قوم نہیں جو آپ کا مقابلہ کرنے کی جرات کرے. برکت کے لیے حدیث قصہ ہے. رحمت کے لیے تسبیح سیدہ ہے. وہ بندہ بے شک نہ بولے جسے لفظ سمجھ نہ آ رہا، 6 سال کا بچہ بٹھائے وہ بھی بولے گا. برکت کے لیے حدیث قصہ، رحمت کے لیے تسبیح سیدہ، مشکل کے لیے مشکل کشا. یہ ذکر ہے میرا، اس پہ ہاتھ ہے. بولنے کو دل چاہے تو بولیے گا ورنہ چپ رہیے گا. میں اپنے قد سے بڑی بات کر رہا ہوں. یہ کسی قوم کے پاس نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. برکت کے لیے حدیث قصہ آپ کے پاس،
رحمت کے لیے تسبیح سیدہ آپ کے پاس، مشکل کے لیے مشکل کشا، ضمانت کے لیے امام رضا۔ نہیں یار، دکھ لگے گا اس بندے پہ جو نہیں سمجھا اس کا مقدر۔ یہ ابھی بھی کچھ ہاتھ رہ گئے ہیں جو بلند نہیں ہوئے، پھر وہ خیرات مانگی تو پھر اس پہ ناز کرنے کا فائدہ کیا۔ برکت کے لیے حدیث قصہ، رحمت کے لیے تسبیح سیدہ، مشکل کے لیے مشکل کشا، ضمانت کے لیے امام رضا۔ کوئی ہے جو یہ کہہ سکے ہمارے علاوہ؟ یہ فقط ہم ہی کہہ سکتے ہیں۔ امراض کے لیے خاک شفا ہے، بخشش کے لیے کفن کربلا ہے۔ اللہ آپ کا آباد شاد، امام زمانہ آپ کو سلامت ہو۔ جیتے رہو یار، جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا۔ مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ، خدا کی قسم۔ سیدہ میں آپ کے دربار میں حاضری دے رہا ہوں، میرے پاس اس سے بہتر لفظ نہیں تھے جو میں نے لکھ دیے۔ ٹھوکر نیاز بھی گئے، لاہور کا مرکزی علاقہ ہے، عزاداری کا مرکز ہے، یہاں پر یہ شعر نہ سمجھا گیا تو کہاں سمجھا جائے گا؟ اذہان بلند کیجئے گا، میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں۔ پچھلی داد کو بھول جائیں، آپ نے مجھے دی اور میں نے آپ سے داد لی، ان 2 مصروں کی داد الگ ہے اور میں الگ لوں گا۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا، خدا کی قسم۔ مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ، خدا کی قسم۔ میری کیا جرت میں مقام سیدہ پڑھوں، بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی مقام فضہ بہت دور تھا، خدا کی قسم۔ میں بسم اللہ کراں جی۔ ملک صاحب، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، گھر آباد رہیں آپ جیسے لوگ۔ بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی مقام فضہ۔ جتنی داد آپ نے دے دی میرا دل بڑا ہو گیا، شاید میں یہ شعر چھوڑ دیتا لیکن اب پڑھوں گا۔ اتنے خوبصورت ماحول میں یہ شعر نہ پڑھوں تو شاید دکھ لے کے جاؤں۔ اب تک جس نے داد نہیں دی کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں۔ پوری کائنات میں ایک ہی ہستی ہے بنت مصطفیٰ، جس ہستی کے لیے یہ شعر لکھا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، داد دی جا سکتی ہے۔ اور کوئی ہستی ہے ہی نہیں پوری کائنات میں جس کے لیے یہ مصرے لکھے جا سکتے۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا، خدا کی قسم۔ مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ، خدا کی قسم۔ بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی مقام فضہ بہت دور تھا، خدا کی قسم۔ بی بی فقط آپ کے لیے کہا جا سکتا ہے، تیرے مجازی خدا کو جو غور سے دیکھا، نصیری بولے یہی ہے خدا، خدا کی قسم۔ اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے، آئے روز میں بسم اللہ کرنا بھائی جان، بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ جی، حوصلہ افزائی کے لیے ممنون ہوں جی۔ بسم اللہ۔ اعتراض کرنے آسان ہے، ہمیں بھی عادت پڑ گئی اعتراض سننے کی، انہیں بھی عادت پڑی ہوئی ہے اعتراض 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 اعتراض، سوال 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 سوال۔ اور پتہ ہے ان کو باب علم کے بھکاری ہیں، جواب تو انہوں نے دینا۔ آئے روز کوئی نئی بات، آئے روز کوئی نئی بات، نوجوانوں پہ مختلف قسم کے سوالات، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے۔
یہ کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہر کسی کا اپنا عقیدہ، اپنا سلسلہ ہے۔ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہمیں ناز ہے، ہم ان کو مانتے ہیں جنہوں نے اللہ منوایا۔ کچھ باتیں دعوت کے لیے نہیں ہوتی، گھر کے لیے ہوتی، گھر جا کے سوچا کریں ان باتوں پہ۔ جنہوں نے اللہ منوایا، پھر سن لو ایک بار، کائنات میں یہی ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ منوایا۔ جانتے ہو شہنشاہ علی کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ میں بسم اللہ کرا جی، چلے میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں جی، اسی بات کو اپنی مرضی کے عالم دین سے جا کے پوچھئے گا۔ مجھے قسم ہے قرآن کی عزت کی، اس سے بڑی قسم کوئی نہیں۔ فرشتوں کو بھی انہوں نے بتایا وہ اللہ ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ عقیل مصنف بھی پڑھ رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے کیمرے میں۔ فرشتوں کو بھی انہوں نے بتایا۔ پوری دنیا علی کا ایک احسان نہیں اتار سکتی۔ علی نے فرشتوں کو بتایا وہ اللہ ہے، اور ہمیں بتایا میں اللہ نہیں۔ کوئی ناراض ہو جائے تو ہو جائے، میں تو اپنے سلیقے سے پڑھنے کا عادی ہوں۔ ہم سے بڑے پڑھے لکھے لوگ پہلے تھے جنہیں گمان ہوا تھا یہ بندہ نہیں، محسوس نہ کیجیے گا۔ یہ ہم سے پہلے جو دنیا گزر چکی ہے، 1400 سال میں جو مسافت طے ہوئی، انہیں بھی خیال آتا تھا یہ بندہ نہیں، یہ بندے والے کام ہی نہیں۔ یار پتہ نہیں کہاں بیٹھے، کبھی کوئی اعتراض، کبھی کوئی اعتراض، کبھی کوئی اعتراض۔ بھائی منتظر قاضی صاحب، آپ پڑھنے والی ہستیاں ہیں، میں مولا کی قسم بہت چھوٹا نوکر ہوں امام حسین کا۔ میں 5 سیکنڈ گھڑیاں دیکھ لیں، 5 سیکنڈ میں شیعہ قوم کا عقیدہ پڑھ کے جا رہا ہوں۔ اگلے سال کی 15 رجب تک میرا فکرہ بھول گیا تو مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ 5 سیکنڈ حمدانی بھائی گھڑیاں دیکھ کے گن لو، منتظر بھائی میں 5 سیکنڈ میں عقیدہ پڑھ رہا ہوں۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے ملک صاحب، ہم اسی عقیدے پر قائم ہیں، اسی عقیدے پر سانسیں لیں گے، اسی عقیدے کے ساتھ قبر میں جائیں گے، اسی عقیدے کے ساتھ قیامت کے دن اٹھیں گے، اسی عقیدے کے ساتھ بارویں کے سامنے جائیں گے، اسی عقیدے کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ جس کا عقیدہ میرا ساتھ دے وہ بولے بے شک، باقی چپ رہیے گا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارے بچوں کا، یہی جوانوں کا، یہی علماء کا، یہی ذاکروں کا، یہی قصیدہ خانوں کا، یہی شعراء کا عقیدہ ہے، یہی عزاداروں کا عقیدہ ہے، یہی ماتمیوں کا، یہی زنجیر زنوں کا۔ کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ اللہ ایک ہے، فرشتے ان گنت ہیں، پیغمبر 1,24,000 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، بطول سچی ہے۔ نہیں آیا جو نہیں بولا، آیا ہی نہیں جو نہیں بولا، جو اس فکرے پہ چپ رہا وہ نہیں آیا۔ اللہ ایک ہے، فرشتے ان گنت ہیں۔ جانتے ہیں مخدومہ سچی کتنی ہے؟ ڈاکٹر نیر جلال پوری لکھنؤ، میں نے یوٹیوب پہ مشاعرہ دیکھا جس میں انہوں نے 2 مسدس 2 منقبت اپنی پڑھی اور 1 قطعہ میرا اس ناچیز کا پڑھا، اور لکھنؤ نے جتنی اس قطعے پہ داد دے دی، میں نے کہا مولا مجھے اور کیا عزت چاہیے۔ یہ خیال سب سے پہلے عقیل محسن نقوی نے لکھا، ہو سکتا ہے یہی 4 سطریں میرے نامہ اعمال میں سب سے اوپر لکھی جائیں۔ میں سیدہ کی صداقت پہ 4 سطریں پڑھ رہا ہوں، نہ پڑھتا اگر یہ ماحول نہ بنتا۔ بی بی نے کسی مقام پہ یہ فرمایا تھا کہ دلیل حق تیرا سجدہ تیری جبیں تو نہیں،
میں آپ سے داد لینا چاہتا ہوں. آپ بڑے ہیں, میرے والد گرامی کے بڑے قریبی دوستوں میں سے. ملک صاحب میں آپ سے داد دوں گا. علی حسین شاہ جی, بھائی منتظر, قاضی صاحب, بھائی کشور, میں آپ سے داد دوں گا حضور. داد بنتی ہو تو دیں, ورنہ چپ رہے, کوئی مسئلہ نہیں. سردی میں ہو کامی داد مل جائے تو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے. دلیل حق, یہ خطبے کے الفاظ ہیں مخدومہ کونین کے. جلال آمیز خطبے میں جب وہ لہجہ جلال میں آیا تو تب یہ مصرے, جب یہ فکرہ کہا جس کو میں نے مصروں میں ڈھالا. دلیل حق, جب بی بی سے گواہ مانگے گئے, دلیل حق تیرا سجدہ تیری جبیں تو نہیں, تیرا وجود گماں ہے تیرا یقین تو نہیں. مولا کی قسم دکھ لے کے جاؤں گا جس بندے نے شیعہ ہو کے مجھے اس مصروں پہ داد نہ دی. دلیل حق تیرا سجدہ تیری جبیں تو نہیں, تیرا وجود گماں ہے تیرا یقین تو نہیں. بی بی نے فرمایا میں فاطمہ ہوں, صداقت پہ وہ دلیل ہوں میں, اگر میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے, نہیں تو نہیں. اس سے بڑی بات نہیں. اگر یہ کہہ دیں وہ ہے تو پھر ہے, نہ بولے وہ بندہ جسے دل نہ چاہتا, جن کے دلوں میں دھڑکتا ہے علی. میری ان سے گفتگو ہے جن کے عقیدے بلند ہے. دلیل حق تیرا سجدہ تیری جبیں تو نہیں, تیرا وجود گماں ہے تیرا یقین تو نہیں. مخدومہ نے فرمایا میں فاطمہ ہوں, صداقت پہ وہ دلیل ہوں میں, اگر میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے. آپ جیئے بھائی جان, مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. 2 شعر اور پڑھنا چاہتا ہوں, بس ختم ہو گیا. میرا فضائل کا وقت بھی ختم ہو گیا اور بلکہ میرے پڑھنے کا بھی وقت ختم ہو گیا. ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. دیکھیے ہم پر یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا جی, مجالس کروائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ماتم کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, علم لگائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, سبیلیں لگائیں, لنگر بانٹیں, کوشش کریں تبرہ نہ کیا کریں. کہتے کہ نہیں کہتے؟ ہم مہذب ترین قوم ہے دنیا کی. میں حاشیہ آرائی نہیں کر رہا, میں ثبوت دینے کو تیار ہوں, اور میرے پاس دلائل کی پوری ایک گچھڑی بنتی ہے اگر میں دوں. مہذب ترین قوم ہے شیعہ قوم. جو سلیقہ احتجاج ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں. دنیا نے ہمیں دیکھ دیکھ کے سیکھا کہ روٹی مہنگی ہو جائے تو ماتم جائز ہو جاتا ہے, آٹا مہنگا ہو جائے تو کالی پٹیاں باندھنی چاہیے. یہ ہم سے سیکھا ہے لوگ, ہم نے طریقے سکھائے احتجاج کے. تبرہ نہ کیا کرو جی, دل بڑا دکھتا ہے جی, پریشانی ہوتی ہے جی. کس بات کی پریشانی ہے بھی؟ یہ ذکر ہے میرے سر پہ. جتنی منتیں آپ نے کر لی, جتنے ترلے آپ نے کر لیے, جتنی کوششیں آپ نے کر لی, پھر کہہ رہا ہوں مہذب قوم ہے ہم. جتنی آپ نے التجائیں کر لیں, عادت ہوتی تو ہم چھوڑ دیتے, عبادت نہیں چھوڑ سکتے. اللہ آپ کو آباد رکھے. منتوں سے عادتیں چھوڑی جاتی ہیں, عادتیں, عبادتیں نہیں. میں نے 2 مصرے لکھے تھے, مجھے پتہ نہیں کہاں سے ٹیلی فون آئے, انہوں نے کہا جی بات ہی آپ نے ساری سمیٹ دی, کسی کو اعتراض کی گنجائش ہی نہ رہی. اب وہ آپ کی داد کو دیکھ کے یاد آ گئے مصرے, ورنہ پڑھنے نہیں تھے. بظاہر 2 مصرے ہیں, جب تک یاد رہیں گے تب تک عقیل محسن کے حق میں آپ دعا کریں گے. جسے فاطمہ سے فاطمہ سے عداوت رہے گی, وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی. کبھی کبھی اچھی داد مل جاتی ہے ماشاءاللہ ہمیں بھی.
ہم جیسے ناچیز لوگوں کو کبھی کبھی اچھی دعوت مل جاتی. آپ تو روز لے لیتے بھائی جان. جسے فاطمہ سے میں بسم اللہ کرا چاہوں, وہ کوئی بھی ہو, شعر پڑھ دوں, ہو سکتا پسند آ جائے. وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی. گرم جتنا بازار فتوہ رہے گا, ملنگوں کی اتنی ضرورت رہے گی. یہ ایک شعر آپ نے لکھ لینا ہے یا یاد کر لینا ہے, یہ بچوں کو بھی یاد کروانا ہے. اس شعر میں بہت بڑی بات ہے, یہ پتہ نہیں عطا ہو گیا مجھے. عقیل ایک ہی بات سیکھی ہے میں نے. علی حسین شاہ جی, عقیل ایک ہی بات سیکھی ہے میں نے, عقیدہ رہا تو عقیدت رہے گی. عقیدے پہ 2 شعر سنیں اور میں سلام. عقیدے پہ 2 شعر سنیے صاحب اور میں سلام. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا. شعر کی اڑان دیکھیے, پھر میں آپ کی پرواز دیکھتا ہوں داد میں کتنی, اس کے بعد میں تیسرا شعر پڑھوں گا. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا. رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم, حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. آپ جیئیں آپ سلامت رہیں, حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے. آپ کل تک داد دے, میں شعر بڑا پڑھ رہا ہوں, کل تک کھڑے ہو کے نعرے لگاتے رہیں, شعر بڑا پڑھ رہا ہوں. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا. رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم, حکم زہرا بھی ضروری ہے. اس سے اچھا مصرع میرے پاس ہے ہی نہیں. حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. کس میں ہمت کہ رکھے دوش پیمبر پہ قدم, تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. دوش پیمبر پہ کس میں ہمت کے رکھے دوش پیمبر پہ قدم. ماں دربار سے واپس آئی تو زخمی تھی, بیٹی شرابیوں کے دربار میں پہنچی تو پہلے زخمی ہو چکی تھی. ماں کا دربار جانا اور بیٹی کا بازار جانا کبھی نہ بھولیے گا. ایک عزادار گزرا ہے ملتان میں, سید محمد حسین شاہ المعروف دھاڑ دھاڑ شاہ. آپ کو علم ہوگا بخوبی, آپ جانتے ہوں گے, بلکہ مجلس کے درمیان میں بیٹھتے تھے, درمیان. یہ نہ دیکھتے پڑھنے والا کون ہے, بچہ بھی اٹھ کے پڑھ دیتا شام. روتے روتے سید بے ہوش ہو جاتا تھا, اٹھا کے باہر لے جاتے. میں بسم اللہ کراں جی, جن کی ہائے بلند ہو گئی ہے. میں تجھے مقام بتا رہا ہوں عزادار کا مقام کیا ہے. یہ نہ دیکھتے پڑھنے والا کون ہے, بچے نے بھی کہہ دیا شام. بہاولپور میں میرے والد گرامی نے ایک فکرے پر مجلس پڑھتے پڑھتے ایک فکرہ پڑھا, آگے نہ پڑھ سکے نہ کوئی سن سکا. انہوں نے کہا ہم لکھ کے دیتے, ہم نہیں روئیں گے. اتنا بتا دو ماں اور بیٹی کا جرم کیا تھا. لکھ کے دیتے, ہم نہیں روئیں گے. ہمیں بتایا جائے کہ ماں اور بیٹی کا قصور کیا تھا. کچھ فکرے ہوتے ہیں رونے کے لیے, ہائے کرنے کے لیے, آنسو بہانے کے لیے. کچھ فکرے ہوتے ہیں مر جانے کے لیے. میرے ذہن میں 3 فکرے ہیں جن پر موت بھی آ جائے روتے روتے شاید حق ادا نہ ہو.
پہلا فقرہ علامہ طالب جوہری صاحب اعلی اللہ مقامہ کا ہے. میں نے اس سے بڑا فقرہ کوئی نہیں سنا. انہوں نے پڑھتے پڑھتے کہا کائنات کے تمام تر مرثیے، تمام تر نوحے علی کی بیٹی کے ایک فقرے پہ قربان کیے جا سکتے ہیں. جو بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح پڑھتی تھی، 11 محرم کو مقتل میں کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ گیارہ محرم کو بھائی کی لاش کو دیکھ کے پوچھ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ دوسرا فقرہ میرے والد گرامی شہید محسن نقوی اللہ مقامہ نے راول پنڈی میں پڑھا. قیامت آ گئی مصائب میں، دیواروں میں ٹکرے مارنے لوگوں نے، زخمی ہو گئے لوگ، چھوڑ دی مجلس. انہوں نے کہا روتے روتے مر جائیں تو حق ادا نہ ہو. جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبرائیل رک کے اجازت لیتا تھا، جب اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کے آیا. میں بسم اللہ کر رہا. رجب کی 15 ہے، ام المصائب بی بی کی شہادت کا دن ہے، جس کے القاب میں سے ایک لقب ہے کعبۃ الرزایا. مجھ سے زیادہ بہتر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کعبۃ الرزایا، آپ کو پتہ ہے کعبۃ الرزایا کسے کہتے ہیں؟ دکھوں کا کعبہ. جو بچے بیٹھے ہیں یا میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں پردے میں، اللہ ان کے پردوں کی حفاظت فرمائے. یہ فکر میں ان کے حوالے کر رہا ہوں. کعبۃ الرزایا، دکھوں کا کعبہ. کعبہ اسے کہتے ہیں جس کے گرد طواف کیا جائے. یہ علی کی وہ بیٹی ہے دکھوں نے پوری زندگی جس کا طواف کیا. سید محمد حسین شاہ. بس ایک جملہ سن لو، کوئی لمبا چوڑا مضمون نہیں پڑھنا. سید محمد حسین شاہ آل معروف دھاڑ دھاڑ شاہ، ملتان کا بڑا مشہور عزادار. ملتان کے بچے بچے کو پتہ ہے، بہت روتا تھا سید، بہت روتا تھا. لیکن جب کوئی شام کا مضمون پڑھتا، کوئی بازار شام پڑھتا، کوئی پتھروں کی بارش پڑھتا، کوئی یہ پڑھتا کہ ناچنے والوں کے ہجوم میں 15 آذان علی کی بیٹی نے سنی، سید روتے روتے بے ہوش ہو جاتا تھا. ماہ رمضان کے ایام میں بازار کسی کام سے گیا، عزادار سید کو واپسی پہ شام ہو گئی. شام کا اندھیرا، بازار کا ہجوم، پیچھے سید زادہ تھا، آگے برکے والی کچھ 4-5 بیبیاں جا رہی تھی. بھیڑ کی وجہ سے ان بیبیوں میں سے ایک بیبی چند قدم پیچھے رہ گئی تھی. جو آگے تھی ان میں سے کسی نے موڑ کے کہا زینب جلدی چل شام ہو رہی ہے. سید نے بازار میں صرف زینب کا لفظ سنا. سید روتے روتے مٹی پہ بیٹھا، مشکل سے اٹھا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے پردہ دارو ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، مجھے یہ بتاؤ تم میں سے زینب کس کا نام ہے؟ ایک پردہ دار آگے بڑھ کے کہتی شاہ جی میرا نام زینب ہے. سید نے منہ پہ ماتم کر کے فکرہ کہا بی بی اگر تیرے والدین نے تیرا نام زینب رکھا ہے، میں منت کر رہا ہوں آئندہ تو بازار نہ آیا کر. کہاں بازار کہاں زینب؟ ہم 1400 سال سے اسی غم میں، بسم اللہ، 1400 سال سے ہم اسی غم میں رو رہے ہیں. کہاں بازار کہاں زینب؟ یہ تو لاہور کا واقعہ ہے، یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے. سجاد حسین شاہ صاحب کاظمی جج گزرے ہیں لاہور کے، اللہ آپ کو آباد رکھے. تصدیق کے حساب سے آپ نے سر ہلایا. سجاد حسین شاہ صاحب کاظمی جج گزرے ہیں، جج ہائی کورٹ کے.
جج کی کرسی پہ بیٹھے، بھری ہوئی عدالت، چاروں طرف مجمع، وہ جو مجرموں کو آواز دیتے ہیں نا، ان میں سے کسی نے کہا زینب حاضر ہو۔ سید روتے روتے کرسی سے گر پڑا، اندر جا کے ماتم کر کے کہتا ہے یا علی تیرا اپنا مقدر، 1400 سال بعد میں اپنی عدالت میں تیری بیٹی کا نام سن کے تڑپ گیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 14 صدیوں بعد ایک عزادار عدالت میں نام نہ سن سکا، پتہ نہیں کیا حوصلہ تھا امام سجاد کا، جو خیموں میں نہیں بولا، جو جلتے ہوئے خیام میں چپ رہا، جس نے کڑیاں پہنی چپ رہا، باپ کے مقتل میں آیا چپ رہا، بازاروں میں چپ رہا، پتھروں کی بارش میں نہیں بولا، باغی باغی کے شور میں نہیں بولا، لیا قرآن رکھ میرے سر پہ۔ ایک لمحہ ایسا آیا جہاں امام سجاد کو بہت زیادہ جلال آیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ لمحہ کون سا تھا؟ شرابی کا دربار تھا۔ میں معافی مانگ کے سیدوں سے پڑھوں گا، شرابی کا دربار تھا، 5 لاکھ تماشائیوں کا مجمع تھا، چاروں طرف باغی باغی کی گونج تھی، ملعون تخت پہ تھا، سامنے علی کی بیٹیاں چپ کر کے کھڑی تھی، 5 لاکھ تماشائیوں میں کیسے پڑھوں؟ میں بھی سید ہوں۔ ملعون نے پوچھا کہاں کھڑی ہے؟ علی کی بڑی بیٹی امام سجاد رو کے کہنے لگے او ظالم، مجھے حسین رہنے دے، عباس بننے پر